ایک بزرگ جنہیں ہمارے نبی نے اپنا کرتا مبارک تحفے میں بھیجا اور ساتھ میں ایک فرمائش بھی بھیجی کہ آپ میری امت کے لیے دعا کر دیجئے گا کہ ان کی بخشش ہو جائے۔ نہ کوئی صحابی تھے اور نہ ہی نبی کو دیکھا، اور مقام وہ پا لیا جو کسی نے نہ پایا۔ تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر کون تھے یہ خوش نصیب ہستی جسے دنیا جانتی ہے اویس قرانی کے نام سے۔ بزرگ گزرے ہیں حضرت اویس قرانی، یہ تابعین میں سے تھے۔ نبی کریم کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی کریم کا دیدار کراؤں۔ آپ کی والدہ سے آپ کو نبی کریم کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے، اللہ تعالیٰ کی شان، نبی کریم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب نبی کریم واپس تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلے گئے۔ نبی کریم اس بات کو سن کر خوش ہوئے، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر اور حضرت علی کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، قرآن قبیلے کا ہے، میرے اس جبے کو لے جا اور جب وہ پہنے تو اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرتے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کا پیارے حبیب رحمت للعالمین ہدیہ بھیج رہے ہیں، اور صرف ہدیہ ہی نہیں، فرمائش بھیج رہے ہیں کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر دیجئے۔